بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد بول اٹھے. قال رجلان من الذین یخافون، جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد بول اٹھے، بول پڑے. کیا بول اٹھے؟ انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، جن پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا تھا. انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، جسے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، وہ بول اٹھے کیا کہ ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے سے گھس جاؤ. علیہم ادخلوا علیہم الباب، ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے سے گھس جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم گھس جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو. وَعَلَى اللَّهِ فتوکلوا، اپنا بھروسہ صرف اللہ ہی پر رکھو اگر تم صاحب ایمان ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اپنا بھروسہ کس پر رکھو؟ اللہ پر رکھو. کل یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ قوم عمالقہ پر چڑھائی کرو بنی اسرائیل کو لے کر. بنو اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون اور قوم فرعون سے نجات دی. ان کی غلامی سے جب اللہ نے آزادی عطا کر دی تو اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو تمہارا اصل علاقہ تو شام ہے، اب جب تم ملک مصر کو حاصل کر چکے، اب شام جو اصل تمہارا آبائی وطن ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اسے بھی حاصل کرو اور بیت المقدس جو ہے اس کو فتح کرو. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے
ملک شام کے راستے پر پہنچے تو مفسر نظام کے اس میں بہت سارے اقوال ہے کہ یہ پوری بنی اسرائیل قوم شہر قدس اور اسی طریقے سے ایلیا اور اسی طریقے سے اریحا جو کہ اردن شہر اردن کے راستے میں یہ سب علاقے پڑتے ہیں، وہاں پر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 خاندان میں سے 12 لوگوں کو چنا اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قوم کے 12 سردار چنے گئے اور ان سے کہا کہ ذرا قوم عمالقہ سے ہمیں جو ہے جنگ کرنی ہے، ان کے حالات پر ذرا نظر کر کے آؤ، محاذ جنگ کو دیکھ کر آؤ کہ کیسے ہیں، جن سے لڑنے ہیں ہمیں ان کی حالت اور ان کی کیفیت ذرا معلوم کر کے آؤ۔ بنی اسرائیل قوم تو 12 خاندانوں پر مشتمل ہیں، تو اسی لیے اللہ کے اس پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو چنا اور سردار قرار دیا اور کہا کہ جاؤ قوم عمالقہ کی کیفیت معلوم کر کے آؤ کہ کیا ان کی پوزیشن ہے۔ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ 12 آدمی گئے جو کہ قوم کے سردار تھے۔ جب قوم عمالقہ کی طرف وہ لوگ چلے تو مفسر نظام نے لکھا کہ قوم عمالقہ کا ایک شخص باہر آیا ملک سے اور ان کی ملاقات، ان 12 سرداروں کی ملاقات ان سے ہو گئی۔ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس ایک آدمی نے، قوم عمالقہ کے ایک آدمی نے ان 12 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے شاہی دربار میں لے پہنچے۔ اب سمجھئے کہ ایک آدمی 12 آدمیوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اب ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ قوم عمالقہ کتنی زبردست قوم ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ یہ قوم عاد کی نسل سے ہے، یہ قوم عمالقہ ملک شام پر یہ لوگ اس وقت قبضہ جمائے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو حکم دیا بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان سے جہاد کر کے بیت المقدس کو فتح کرو، ملک شام جو کہ تمہارا اصل ہے اس کو حاصل کرو۔ تو ان کا ایک آدمی جب باہر نکل کر آیا تو ان 12 سرداروں کو دیکھا اور ان 12 سرداروں کو گرفتار کر کے شاہی بادشاہ کے پاس پہنچے، دربار میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد مشورہ ہوا بادشاہ کا کہ کیا کرنا چاہیے ان 12 آدمیوں کو۔ بعض نے کہا کہ ان کو سزا دی جائے اور سزا میں قتل کر دیا جائے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان کو سزا میں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو آزادی دے دی جائے، اور آزادی دینے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری قوت اور طاقت جو ہے یہ اپنے لوگوں کے پاس جا کر بتائیں گے کہ ہم کتنے ڈیل ڈول قوم ہیں، زبردست قوم ہے، طاقت اور قوت ہماری کیا ہے۔ ایسے بھی قوم عاد جو ہے وہ قد و قامت میں بھی بہت زبردست اور قوت اور طاقت میں بھی بہت زبردست قوم تھی۔ تو ان 12 سرداروں کو آزادی مل گئی مشورہ ہونے کے بعد۔ یہ 12 سردار جب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ قوم عمالقہ جو ہے یہ بڑے زبردست قوم ہے، قد و قامت میں بھی اور طاقت اور قوت میں بھی ڈیل ڈول بھی زبردست ہے، اسی لیے ان سے مقابلہ کرنا ہم سے نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو سمجھایا بجھایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان 12 لوگوں نے طاقت رکھی،
قوم عمالقہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے سے بتا دیے ہیں کہ تمہاری ہی فتح حاصل ہوگی، تم ہی جو ہے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرو گے، اسی لیے اطمینان میں رہے، کیا بھی گھبرائے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم جو ہے اس کی طاقت دیکھ کر آئے ہو، دوسرے اپنے آدمیوں کو نہ بتانا کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اگر بنی اسرائیل قوم کو تم بتاؤ گے تو پھر جو ہے وہ تو گھبرا جائیں گے، اسی لیے نہیں بتانا۔ مفسر نظام فرماتے ہیں ان 12 آدمیوں میں سے صرف 2 آدمی ایسے رہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیے، اور 10 آدمیوں نے اپنے قوم یعنی بنی اسرائیل کے ایک لوگوں تک بتا دیا قوم عمالقہ کی طاقت اور قوت۔ اب جب 10 آدمی بنی اسرائیل قوم کو قوم عمالقہ کی طاقت بتا دے تو پھر پوری قوم ہی سمجھیے کہ وہ ہمت پست ہو گئے ہوں گے ان کے۔ تو جب ہمت پست ہو گئی، ان 10 آدمیوں کی گفتگو اور ان 10 آدمیوں کی باتیں بتانے کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کے لوگوں میں ہمتیں پست ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ جو 2 آدمی تھے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، قالا رجلانی، یہی 2 آدمی کہ جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، ان میں سے 2 آدمی بول اٹھے۔ کیا بول اٹھے؟ انعم اللہ، جن پر اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، جن کو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ دیکھو ان کے شہر میں چڑھائی کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ ان 2 آدمیوں نے یہ پوری بنی اسرائیل قوم کو بتایا کہ دیکھو ان کی طاقت اور قوت سے تم نہ گھبراؤ، مت ڈرو، اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھو۔ وہ 2 آدمی کون تھے؟ مفسر نظام نے فرمایا وہ 2 آدمی یعنی 12 سردار تھے، 12 میں سے 10 آدمی بتا چکے ان کی طاقت اور قوت بنی اسرائیل قوم کو، لیکن 2 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ وہ 2 آدمی کون تھے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں وہ 2 آدمی 2 پیغمبر ہوئے۔ حضرت یوشع بن نون ایک پیغمبر گزرے، اور اسی طریقے سے حضرت غالب بن یوقنا یہ بھی پیغمبر گزرے۔ یہ دونوں آدمی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیے، اور عمل کرنے کے بعد جو ہے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو بتایا کہ دیکھو ان پر چڑھائی کرو، اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھو۔ انہی 2 آدمیوں کے بارے میں فرما رہے، وہ 2 آدمی یہ ہے یوشع بن نون اور اسی طریقے سے غالب بن یوقنا، یہ دونوں آدمی اپنی بنی اسرائیل قوم کو سمجھانے لگے کہ ان پر چڑھائی کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُ، جب تم ان پر چڑھائی کر کے گھس جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ تو بنی اسرائیل قوم نے کہا، قالو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، کہ ہم ہرگز اس شہر میں داخل کبھی بھی نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ لوگ اس شہر میں موجود ہو، ہم داخل نہیں ہوں گے۔ قوم بنی اسرائیل نے کسی کی نہیں سنی، ان دونوں کی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی تو ان 2 بزرگوں کی کیا سنتے یہ لوگ؟ یوشع بن نون کی اور اسی طریقے سے غالب بن یوقنا کی کیا سنتے؟ قوم نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم داخل نہیں، ہم جائیں گے نہیں قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے، اس لیے کہ ان کی ہیبت ناکی بیٹھ گئی ہے قوم میں۔ اور کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں ان سے، فَاذْهَبْ، تو آپ اور آپ کا رب چلے جاؤ۔ قوم بنی اسرائیل کیا کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟
اگر آپ قوم عمالقہ سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ اور آپ کا رب چلے جاؤ، فقاتلا، اور ان سے لڑو قوم عمالقہ سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کی بدبختی دیکھیے۔ مفسر نظام نے اس جملے پر بہت کلام کیا۔ اگر بنی اسرائیل نے اعتراض کے طور پر اور اللہ کی ذات کو گھٹانے کے لیے ایسا کیا ہے، کہا ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، کہ آپ اور آپ کا رب چلے جاؤ، ہمیں کیوں مروا رہے ہو؟ بنی اسرائیل اگر اس طرح کہہ رہی ہے قوم کہ ہمیں کیوں مروا رہے ہو، بنی اسرائیل قوم یہاں تک کہہ چکی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اگر تمہیں ایسا ہی ہمیں کہنا تھا تو ہمیں قوم فرعون کی طرح غرق ہوئی ہو جانا چاہیے تھا، ہم کیوں بچ گئے، ہمیں کیوں بچا کر لے آئے؟ اگر ایسا ہی حکم ہمیں دینا تھا کہ ایک زبردست قوم سے لڑنا ہے تو ہمارے لیے بہتر تھا کہ ان کے ساتھ ہم مر جاتے۔ ایک تو بچا کر لے کر آئے ہو اور اب جو ہے مروانے کی کوشش کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اگر اس قسم کی بدبختی اور گستاخانہ کلمہ اگر یہ بنی اسرائیل قوم اگر کہی ہے تو مفسر نظام نے فرمایا کہ اس کے کافر ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، یہ لوگ کافر ہو گئے۔ نہیں، اگر ان کا مقصد کہنے کا یہ ہو کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کی مدد کریں گے، آپ جائیے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے، اگر یہ مقصد ہے تو پھر یہ کافر نہیں ہے یہ قوم۔ لیکن اگر وہ مقصد کے تحت کہیں اللہ کی عزت کو گھٹانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تو اس بدبخت قوم کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس بدبخت بنی اسرائیل قوم کو سمجھنا چاہیے کہ کس موڑ سے اللہ نے ان کو بچایا، کیسی غلامی کی زندگی بنی اسرائیل قوم گزار رہی تھی فرعون کی وجہ سے، لیکن وہ ساری اللہ کی وہ نصرتیں اور مدد بھول گئی قوم۔ اور یہاں پر اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے قوم کہ آپ اور آپ کا رب جانو، ہمیں تو یہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اس کے کہنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کہا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے مایوس ہو گئے اور کہا کہ اے رب، اے میرے پروردگار ربی، انی لا املک الا نفسی، میں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے کسی کا میرے اوپر قابو نہیں ہے۔ اے اللہ، سوائے میری جان کے اور میرے بھائی کے میرے پاس اور کسی کا قابو نہیں ہے، فافرق بیننا، بس ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان اے اللہ فیصلہ کر دیجئے۔ آپ ان کی باتیں سن چکے ہیں اللہ، اب جو ہے بنی اسرائیل اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ کیا فیصلہ کرنا ہے اللہ؟ آپ بہتر جانتے، فیصلہ کر دی۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی اللہ نے، اور قوم بنی اسرائیل کی وہ باتیں بھی سنی جو کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یہ بات بھی سنی۔ اللہ نے سزا کے طور پر کیا کیا؟ یہ جو بنی اسرائیل قوم ملک شام کی طرف لڑنے کے لیے قوم عمالقہ کی طرف جا رہی تھی، طاقت اور قوت کو دیکھ کر پیچھے لوٹنے لگی، اب اللہ نے ان کو یہ سزا دی۔ ایک تو لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اب پیچھے لوٹنا ہے، تو اللہ نے کیا سزا دی؟ اللہ نے سزا یہ دی کہ بنی اسرائیل قوم کو 40 برس تک میدان تیہ میں گھماتے رہے، میدان تیہ میں گھومتے رہے۔ نہ یہ لوگ ملک شام کی طرف جا سکتے تھے اور نہ اپنے وطن کی طرف لوٹ سکتے تھے، مصر کی طرف جہاں سے یہ لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے، نہ وہاں تک جا سکتے تھے۔ مفسر نظام نے لکھا صبح چلتے تھے، شام ہو جاتی تھی، پھر جہاں سے چلے تھے پھر وہیں واپس لوٹ آتے تھے۔ اللہ نے اس بنی اسرائیل قوم کو 40 برس تک ایسے ہی رکھا، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا ان کو مجبور کر دیا کہ نظر بند کر دیا۔ زمین بالکل صاف ستھری ہے،
نہ دیوار ہے، نہ جیل خانے کی طرح کچھ کمپاؤنڈ ہے، کچھ نہیں ہے، زمین وہی ہے، بس گھوم رہے ہیں چاروں طرف، چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ جب چاہے تو بغیر دیوار کے، بغیر آہنی کوئی چیز کے بھی اللہ تعالیٰ مجبور کر دے سکتے ہیں، نظر بند کر سکتے ہیں۔ ان کی نظر میں کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ صبح چلتے تھے، شام ہو جاتی تھی، شام کو دیکھتے تو پھر وہیں آ کر اٹکے ہوئے ہیں۔ 40 برس تک میدان تیہ میں اللہ نے ایسے ہی سزا میں ان کو مبتلا کیا۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور یہ قوم اسی سزا میں مبتلا رہی۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو نسل آئی، مفسر نظام فرماتے ہیں ان کی یہ نسل پھر جو ہے بیت المقدس کو فتح کیے، اور دوسرے جو پیغمبر آئے ان پیغمبروں کے ساتھ رہ کر ان کی باقی نسل نے بیت المقدس کو فتح کیا انشاءاللہ۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، یہ جو 40 سال تک یہی پھرتے رہے اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ میدان چیہ میں یہ لوگ 40 سال تک پھرتے رہے اور اللہ نے ان کو نظر بند کر رکھا۔ 40 سال کے بعد یہ سب مر گئے، ان کی باقی نسل جو ہے دوسرے پیغمبر جو بعد میں آئے ان کے ساتھ مل کر قوم عمالقہ سے جنگ کیا، اور جنگ کرنے کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کیسی کیسی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ صاف اگر زمین بھی ہو، کوئی دیوار چاروں طرف بھی نہ ہو، اور دن کا اجالا بھی ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو آنکھوں کو نظر بند کر سکتے ہیں کہ آنکھوں میں بینائی ہوتے ہوئے بھی کچھ سجائی نہ دے، ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں جیسے کہ اس قوم کو کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت پر ہمیشہ انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ باطل کی طاقتیں کتنی بھی ہو لیکن اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ کی طاقت پر پوری طرح بھروسہ اور یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب